الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والثناء والكبرياء والعلا خالق الأرض والسماء خالق الحب والنوى مالك يوم الحشر والجزاء مالك الذنوب والخطا سر الله المكنون در الله المخزون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل مغزيم منازلا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد ان لا اله الا الله وان ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وارضه وسماءه وسماء وحده مولى ومبلى ومنزى ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعداته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متبكرا متنورا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا واشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا واميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی آل محمد صلی علی قال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی مال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان ابن عفان محمد صلی علی جفون جفن اجفان محمد صلی علی زور اسر محمد صلی علی حنین بدر محمد صلی علی روضۃ جدار قبر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سب الخیر رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. بات صوفی باصفا عاشق حبیب خدا حاجی نظر صاحب ذکر کی کر رہے تھے. جو لوگ ذکر کرتے ہیں خدا ان کو یاد رکھتا ہے، یاد کرتا نہیں رکھتا ہے. اس جملے پہ ذرا غور ہو. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. سبحان اللہ. یاد کرتا نہیں رکھتا ہے. یاد کرنے میں اور رکھنے میں فرق ہوتا ہے. یاد وہ کرتا ہے جو بھول جائے، اور اگر خدا تمہیں بھول گیا تو دبئی میں ہی مر جاؤ گے. توجہ رہے گا. وہ یاد کرتا نہیں، جو اس کا ذکر کرے پھر اسے یاد رکھتا ہے. تو الحاج حاجی نظر صاحب نے بھی غزل کا ترجمہ کیا.
کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اور جو ذکر خدا کا کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے سنیے. میں ادھر سے گفتگو پھر مکے کی طرف چلتے ہیں. انگریز کہتا ہے بائی پریکٹسنگ وچ یو کین بائی اٹ بائی اسینٹ ٹو دا ہورائزن ویئر وی آر بلیسڈ ود کمیونین ٹو گاڈ. بندہ نیکی کر کے، اور یہ ذکر جو ہے یہ بھی محبت کی علامت ہے اور یہ بھی نیکی ہے. بندہ نیکی کر کے خدا کا ذکر کر کے خدا کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ رب سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے. اب توجہ رہے ذرا. کسی آدمی نے کہا کہ تم داتا صاحب کے پاس لینے کیا جاتے ہو؟ کسی نے کہا معین الدین اجمیری کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ کسی نے کہا کہ یہ دبئی کے اندر جو غوث پاک کی اولاد میں سے جن کی قبر ہے وہاں جمعرات کو کیوں جاتے ہو؟ تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ہم اس لیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہمیں خدا کے قریب لے جاتے ہیں. کہنے لگے تو پھر تم میں اور مشرکوں میں ہندوؤں میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ بتوں کے پاس جاتے ہیں، تم ولیوں کے پاس جاتے ہو. تو اللہ کے بندو ہم میں اور مشرکوں میں بڑا فرق ہے. وہ بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، ہم ولی کو خدا نہیں خدا کا بندہ سمجھتے ہیں. اور پھر یاد رہے ذرا، ہم نے کبھی بھی، اور جو مشرکوں کا عقیدہ ہے وہ قرآن واضح کرتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا کرتے تھے، ہم کسی ولی کی پوجا نہیں کرتے. اگر ہم پوجا کرتے ہوتے تو پہلے مصطفیٰ کی کرتے. تو جب ہم نے نبی کی پوجا نہیں کی تو ولیوں کی کیوں کریں گے؟ ہم انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں. لیکن ایک صاحب نے بڑا غضب کا اعتراض کیا، کہنے لگا خدا تو تمہاری شارب کے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. رب کہتا ہے کہ میں شارب کے قریب ہوں. تو شارب زیادہ قریب ہے یا لاہور کے داتا صاحب زیادہ قریب ہے؟ آدمی پریشان ہو گیا، کہنے لگا واقعی بھائی شارب تو ادھر ہے، اور داتا صاحب کے پاس جانے کے لیے پہلے تو تم 13,000 کا ٹکٹ لو. معین الدین اجمیری کے در پہ جانے کے لیے پہلے انڈیا کا ویزا لگواؤ. تو رب تو یہاں ہے، ادھر سے کیوں نہیں مل لیتے؟ میں نے کہا سمجھ گیا تیری بات بھی میں، لیکن میرا مجھے جواب دیتا جا. تیرا ہاتھ کدھر ہے؟ کہنے لگا یہ. میں نے کہا تمہیں دکھ رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں بولا تیری کونی کدھر ہے؟ بولا یہ. میں نے کہا دکھ رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا تیرا پیٹ کدھر ہے؟ کہنے لگا یہ. میں نے کہا دکھ رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا گھٹنا کدھر ہے؟ بولا یہ. میں نے کہا دکھ رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا ٹکنا کدھر ہے؟ بولا یہ. میں نے کہا دکھ رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا تیری شارب کدھر ہے؟ ابھی نہیں دکھی. نظر آئی ہے تو ساری چیزیں تمہیں نظر آ گئی مگر شارب نظر ہے. کب نظر آئے گی؟ جب شیشے کے پاس جاؤ گے. مسئلہ واضح ہو گیا. ہاتھ دکھے گا، کونی دکھے گی، پیٹ نظر آئے گا دیکھو، گھٹنا نظر آئے گا دیکھو، ٹخنا نظر آئے گا دیکھو. مگر جب شارب دیکھنی ہو تو شیشے کے پاس جانا پڑے گا. تو جب خدا کو دیکھنا ہو تو محمد کے پاس جانا پڑے گا. کہنے لگے کہ جو ولیوں کی قبریں ہوتی ہیں یہ شرک کے گھر ہیں، ہم ان کو اکھاڑ دیں گے. میں نے کہا یا اللہ تو بتا کہ جہاں قبر ہو وہاں شرک ہوتا ہے یا توحید ہوتی ہے؟ اگر میں قرآن کی آیت نہ پڑھتا ہوں تو جو سزا چور کی وہ میری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب کعبہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. مسجد حرام سے میرا نبی چلا مسجد اقصی تک. مسجد اقصی کا ارد گرد بابرکت ہے. یا اللہ تیری صرف مسجد اقصی کا ہی ارد گرد بابرکت ہے، باقی مسجدوں کا ارد گرد بابرکت نہیں ہے؟ آواز آئی نہیں. اس مسجد کا ارد گرد بابرکت نہیں کیونکہ ادھر بازار ہے، ادھر سڑک ہے، بری جگہ ہے. مسجد نبوی کے سائڈ میں چلے جاؤ ادھر بازار ہے، بازار کو سرکار نے بری جگہ کہا. مسجد حرام میں چلے جاؤ اس کا سائڈ میں بازار ہے، بازار کو سرکار نے بری جگہ کہا. لیکن مسجد اقصی کو قرآن نے کہا کہ یہ برکت ہے اس کا ارد گرد. یا اللہ بتا اس مسجد کا ارد گرد بابرکت کیوں ہے؟ تو جواب آیا ادھر نبیوں کی قبریں ہیں، اس کے ارد گرد نبیوں کی. میں بڑے دعوے سے عرض کرتا ہوں کہ مرکز توحید کے پوری دنیا میں 2 ہیں، رائے وند نہیں، 2 مرکز ہیں. وہ کون سے؟ ایک آپ چلے جائیں سعودی عرب میں کعبۃ اللہ ہے،
دوسرا مسجد اقصی ہے، یہ دونوں بیت اللہ ہیں، دونوں قبلہ رہے ہیں، یہ توحید کے مرکز تھے، مرکز انہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن دونوں مرکزوں میں چلے جاؤ تمہیں دونوں میں نبیوں کی قبریں دکھائی دیں گی۔ مسجد حرام میں ایک روایت کے مطابق 300 نبیوں کی قبریں ہیں، اور اگر کوئی آدمی میری 300 کی بات نہ مانے تو میں اسے چیلنج سے کہتا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور صالح علیہ السلام کی قبر دنیا کا کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا، ان تینوں کی قبریں حتیم کے اندر ہیں۔ سبحان اللہ! تو اگر قبریں شرک کا گڑھ ہیں تو جو دنیا کے توحید کے مرکز ہیں ان دونوں میں انبیاء کی قبریں موجود ہیں، اس لیے توحید کے مرکز میں قبریں ہیں تو قبر شرک کے گڑھ نہیں ہوتے، رحمتوں کے مرکز ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی اپنی زندگی میں ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ میں 2 مثالیں دے کے معراج کی طرف آتا ہوں۔ اصل میں مسلسل 9 تقریریں ایک ہی ٹاپک پہ کر کے نا تو آدمی ذرا اگتا جاتا ہے۔ اگتانے سے مراد یہ ہے کہ ذرا وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں یہاں کر بیٹھا ہوں، حالانکہ ہم میں سے کچھ لوگ نہیں ہیں۔ میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا میں آپ سے۔ جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ پھر کبھی مرتے نہیں۔ کیوں؟ خدا تعالیٰ سے پیار کرنے والے اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور جو خدا کو پکارتا ہے خدا اس کی آواز کو رد نہیں کرتا، اس کی آواز کو سنتا ہے۔ وہ الگ سے ہے کہ وہ آپ کو جواب دے یا نہ دے، یہ اس کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا فرض اتنا ہوتا ہے کہ ہم اسے بلائیں، جب بلاتے ہیں وہ سن لیتا ہے۔ اب جب بلایا کسی نے پیار سے تو جواب آیا کہ نہیں آیا؟ ملاحظہ ہو، حضرت یوسف علیہ السلام سے جب پیار ہوا، حضرت زلیخا کو جب پیار ہوا، اپنے بت کو پوجتی رہی، سونے کے بت کو پوجتی رہی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، جسم کی رانائی چلی گئی، ساری دولت لٹ گئی، بت کے سامنے سجدہ ریز ہو کے کہنے لگی، او میرے خدا مجھے میرا یوسف ملا دے، مگر بت نے یوسف نہیں ملایا۔ ایک دن بڑا جلال آیا، اپنا بت اٹھا کے اپنی جھونپڑی سے باہر پھینک دیا، آسمان کی جانب منہ کر کے کہنے لگی، او یوسف کے خدا تو ہی یوسف ملا۔ تکبیر! او یوسف کے خدا تو ہی یوسف ملا۔ ابھی جب ایک جملہ بولا، یوسف علیہ السلام لقمہ منہ میں ڈالنے لگے، آواز آئی، جبرائیل آیا، آ کے سلام بھیجا، کہنے لگے لقمہ نہ کھانا جب تک زلیخا تیرے وہاں نہ جائے قریب۔ سبحان اللہ! کہنے لگے آج اتنی ناز برداری کیوں؟ کہاں آج اس نے خدا کو پکارا ہے، آج اس نے اسے پکارا ہے، تو اگر وہ بھی جواب نہ دیتا تو پھر اس میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا؟ آج اسے پکار، تو بھائی جب اسے پکار لیں تو جواب دیتا ہے، نہ دے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ ایک صاحب بولے یار ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم نے خدا کو بڑا بہت پکارا، بھائی اسے ذکر کیا ہماری دعا۔ اللہ کے بندو، دعا اگر تمہاری قبول نہیں ہوئی تو قیامت کے دن تمہیں پتا چلے گا کہ، اور تم خواہش کرو گے، سرکار فرماتے ہیں کہ اتنا اجر ملے گا اس بندے کو جس کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، اس کو اتنا اجر ملے گا کہ وہ دعا کرے گا کہ کاش کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ اور میں اس کی مثال دے دوں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا آپ کون سی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن آپ دعا مانگ دیتے ہیں۔ ہماری مثال بچے کے مافک ہوتی ہے، وہ کیسے؟ بچے کو آگ بڑی اچھی لگتی ہے، اور ماں جب روٹیاں پکا رہی ہو نا تو بچے کا دل کرتا ہے کہ میں پکڑ لوں آگ، اور وہ جو بھی چمکتی چیز ہے اس کو منہ میں ڈال لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو انگارہ منہ میں رکھ لیا تھا نا، لیکن وہ اس لیے نہیں رکھا تھا کہ یہ بچہ تھا، وہ تو امتحان جب لیا نا اس نے کہا اگر یہ عام بچہ ہوگا تو پھر یہ آگ کو پکڑے گا، اگر یہ نبی ہوا تو پھر سونے کو پکڑے گا، سونا بھی ویسا چمکتا ہے، آگ بھی ویسی چمکتی ہے، اگر یہ نبی ہوا تو آگ کی طرف نہیں جائے گا، اور اگر عام بچہ ہوا تو پھر آگ کی طرف جائے گا۔ اللہ اکبر! پتا چلا یہ اتنا تو فرعون کو بھی پتا تھا کہ نبی عام بچوں جیسا نہیں ہوتا، نبی ہوتا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے نا تو جا کے قریب تھا کہ سونے کو پکڑتے، تو جبرائیل علیہ السلام سے رب نے کہا میرے نبی سے جا کے کہہ دو نبوت نہیں دکھانی یہاں، تو ابھی میں نے بڑا کام کرنا ہے، جاؤ آگ کو پکڑ جا کے۔ سیدھا انگارے کو پکڑا اور زبان پہ رکھ لیا، وہ جل گئی، اس لیے آپ کی زبان میں لکنت تھی، جب بولتے تھے تو اڑ کے بولتے تھے، اس لیے جب رب نے کہا کہ رسول بنا کے بھیجتا ہوں تو بولے میری زبان کی لکنت ختم کر، تب میں جاؤں گا، نہیں تو میں نہیں جاتا۔ ختم
کروا کے تو پھر گئے. نبی بچہ جو ہے نا اس کی آرزو ہوتی ہے کہ میں آگ کو پکڑ لوں, تو ماں کیا کرتی ہے, ایک دم سے روکا, مت پکڑو. پھر بچہ آگے جبتا ہے, میں آپ کو پکڑوں, پھر روکتی ہے, پیچھے چلو, ایک دم سے پھر آگے جاتا ہے, ہاتھ پکڑو, وہ کھینچ کے تماچا مارتی, بچہ رونے لگ جاتا. کیوں رویا؟ ماں نے میری بات نہیں مانی. تو ماں نے تھپڑ اس لیے نہیں مارا, آگ اس آگ سے اس لیے نہیں ہو کر کے اس کو بچے سے دشمنی ہے, وہ جانتی تھی کہ اگر میں اس کی آرزو پوری کر دوں گی تو یہ جل جائے گا. تو جب تم دعا مانگتے ہو تمہیں پتا نہیں ہوتا کہ اس کا رزلٹ کیا, وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ہے, اگر میں نے قبول کر لی اس کو تکلیف کہیں سے ہو جائے گی, اس لیے اگر وہ نہ قبول کرے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کو, آپ کیا شاہ ہیں اور میں کیا ہوں, ہمارے تو خدا کی قسم کوئی عمل نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 24,000 نبیوں کے باپ ہیں, اور جب خدا کا گھر بنایا تو انہوں نے دعا مانگی. دعا کیا مانگی؟ کہنے لگے یا اللہ میری نسل میں امت مسلمہ ہونی چاہیے اور ایک نبی آنا چاہیے جو انہی میں سے ہو. یہ دعا مانگی, دعا مانگ کے ہٹ گئے. تم کہتے ہو ہم ادھر دعا مانگے ادھر قبول ہو جائے. اس 24,000 نبیوں کے باپ کی دعا پتہ ہے کب قبول ہوئی؟ تو اندازہ عمروں کا خود لگا لیجئے گا. میرا نقطہ خاص میں آپ کی نظر کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی قبلے کے پاس کھڑے ہو کے, یا اللہ میری امت میری نسل میں امت مسلمہ ہو, جماعت ہو ایک مسلمانوں کی, اور رسول ہونا چاہیے انہی میں سے. یہ دعا مانگ کے ہٹے. اب اس نبی کی دعا کب قبول ہوتی ہے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے انوش, انوش کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے ملاحیل, ملاحیل کے بیٹے یارو, یارو کے بیٹے ہنوک, ہنوک کے بیٹے متوشائی, متوشائی کے بیٹے لامک, لامک کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے ارفشاد, ارفشاد کے بیٹے عابد, عابد کے بیٹے فائز, فائز کے بیٹے رہو, رہو کے بیٹے سروج, سروج کے بیٹے ناہور, ناہور کے بیٹے تاریخ, تاریخ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے ہرمز, ہرمز کے بیٹے سما, سما کے بیٹے زاری, زاری کے بیٹے ناہس, ناہس کے بیٹے مقصا, مقصا کے بیٹے ایہام, ایہام کے بیٹے اکناد, اکناد کے بیٹے عیسر, عیسر کے بیٹے دیشان, دیشان کے بیٹے عیدا, عیدا کے بیٹے روبا, روبا کے بیٹے یلہن, یلہن کے بیٹے یحزر, یحزر کے بیٹے یسروی, یسروی کے بیٹے سمبر, سمبر کے بیٹے اسماعیل زلاج, اسماعیل زلاج کے بیٹے اطوان, اطوان کے بیٹے عبید, عبید کے بیٹے افکر, افکر کے بیٹے آفی, آفی کے بیٹے ماہی, ماہی کے بیٹے ناہش, ناہش کے بیٹے جاہن, جاہن کے بیٹے تابی, تابی کے بیٹے یدراب, یدراب کے بیٹے بلداد, بلداد کے بیٹے خزا, خزا کے بیٹے ناشر, ناشر کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے ابئی, ابئی کے بیٹے کمال, کمال کے بیٹے سالبہ, سالبہ کے بیٹے سلیمان, سلیمان کے بیٹے ہمیشہ, ہمیشہ کے بیٹے اداد, اداد کے بیٹے ادران, ادران کے بیٹے مات, مات کے بیٹے نزار, نزار کے بیٹے مدیر, مدیر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدیر کا, مدیر کا کے بیٹے خزامہ, خزامہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فیر, فیر کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ, عبداللہ کا بیٹا محمد الرسول اڑائی ہزار سال کے بعد 24,000 نبیوں کے باپ کی دعا قبول ہوئی. تو تم کہتے ہو مغرب میں دعا مانگو اور 5 منٹ کے بعد قبول ہو جائے؟ نہیں, تمہارا مانگنا فرض ہے, وہ قبول کرے یا نہ کرے, یہ اس کا کام ہے. اچھا, اور جو خدا کا ذکر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سنیے 2 باتیں اور میں آپ کی طرف چلتا ہوں. وہ لوگ کبھی ختم نہیں ہوتے. مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اور غضب کا لکھتے ہیں, کہتے ہیں جب نظام الدین ولی کامل کا انتقال ہو گیا, انتقال, انتقال پتہ جسے کہتے ہیں, یہ پنجابی والے سمجھتے ہیں جب زمین پٹواری کے پاس لینے کے لیے جاتے ہیں تو انتقال ادھر سے ادھر ہوتی ہے, ادھر سے ادھر, انتقال اسے کہتے ہیں. تو ولی کامل جب دنیا سے جاتا ہے تو انتقال کرتا ہے, ایک جگہ بدل کے دوسری جگہ میں جاتا ہے. یار مسلمانوں کو تو یہ سوال کرنا نہیں چاہیے کہ ہم مر جاتے ہیں کہ نہیں مرتے. وہ لیڈ بیٹر, 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 لیڈ بیٹر ہے. اس کی کتاب ہے انویزیبل انفلوئنس. اس نے بڑا غضب کا جملہ کہا, اس کو انگریز بڑا مانتے ہیں. اس کا ایک جملہ سنو, کہتا ہے کہ یو آر ناٹ یور باڈی, یو انہیبٹ یور باڈی, باڈیز آر مارشلز وچ وی کاسٹ لائک اے سوٹ آف کلوتھنگ. تم یہ نہیں ہو, تم اس کے اندر رہتے ہو, اور جب مرتے ہو تو ایک لباس اتار کے دوسرا پہن کر تم کسی اور طرف سے نکل جاتے ہو. یہ انگریز کا انالیسس ہے. مسلمانوں نے تو اس سے بڑے بڑھیا کی گفتگو کی ہے. اور میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں, آپ بھی جانتے ہو کہ اصل چیز یہ نہیں ہے, اصل بیچ میں ہے. میں مثال دیتا ہوں, آپ لوگ اصل میں دین کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ نہیں کہ آپ کا دماغ کام نہیں کرتا, خدا کی قسم توجہ دو تو ایسے ہی رستے کھلتے چلے جائیں. خدا تعالیٰ حاجی نظر صاحب کی زندگی کرے, جنہوں نے یا دبئی کے اندر لوگوں کے اندر مسلک حق اہل سنت اجاگر کرنے کی کوششیں شروع کی ہے. اور جتنے ان کے مریدین ہیں اور عقیدت مند چاہنے والے ہیں, اور جتنے ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پہ خصوصی رحمت ہوگا. آپ لوگ اگر توجہ دیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے آپ حل نہ کر پائیں. سنیے,
آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اصل یہ نہیں ہے، اصل اس کے اندر ہے. وہ کیسے؟ میں سمجھاتا ہوں. آپ میں سے اگر کسی کا باپ فوت ہوا یا کسی کا بھائی فوت ہوا، آپ نے کیا کیا؟ مولوی کو بلا کے کہا اس کو نہلاؤ، رات ہونے سے پہلے پہلے قبرستان میں دفنا دو. یار اگر تم نے رکھا بھی تو صرف ایک رات رکھا. یہ باپ کو دوسری رات گھر میں کیوں نہیں رکھا؟ ایک رات بھی رکھا تو بڑی مجبوری کے تحت رکھا کہ میرے بھائی نے آنا ہے دبئی سے، اس لیے اس کا ایک رات کے لیے انتظار کرنا، اسے رکھ ڈالو. ایک رات کے لیے تم نے صرف لاش کو رکھا، دوسری رات تم نے باپ کی لاش کو کیوں نہیں رکھا؟ تم اپنے باپ کے ساتھ سوتے تھے، آج باپ کو گھر میں کیوں نہیں رکھتے تم؟ تمہارے گھر میں کتا ہے بندہ ہوا، تمہارے گھر میں بلی ہے، تم نے اس کو رکھنے کی اجازت دی. تمہارے گھر میں چوہا ہے، تم نے رکھنے کی اجازت دی. اگر وہ تمہارے قبضے میں نہیں آیا، وہ زندہ پھر رہا ہے. تمہارے گھر میں چڑیاں پھر رہی ہیں، تم نے چڑیوں کو نہیں نکالا، تم نے کتے کو نہیں نکالا، تم نے بلی کو نہیں نکالا، ان کو گھر میں رکھا اور باپ کی لاش کو نکال رہے ہو کہ فوراً سے قبر میں ڈالو. لاشعوری طور پہ تم بھی جانتے ہو اب اس کو رکھنے کا کیا فائدہ، جو اصل چیز تھی وہ تو نکل چکی ہے. یہ تم بھی جانتے ہو کہ اصل یہ نہیں ہے، اصل کوئی اور ہے. ابھی ایک اور مثال دے دوں. تم کیوں نہیں رکھتے باڈی کو اندر؟ باڈی کو کیوں نہیں رکھتے؟ اگر آپ کی بیوی، آپ اپنی بیوی کو پیسے دیں، یہ لو ایک انگوٹھی لے آؤ، کام آئے گی اپنی بیٹی کے لیے. انگوٹھی تم لے کر آئے، اس نے سنیارے نے ڈبیا میں بند کر دی انگوٹھی. ڈبیا میں جب بند کی نا تو آپ کی بیوی نے جا کر پیٹی میں چھپا دی. پیٹی میں جب چھپائی وہ پتہ نہیں کون سا گھر کا بیٹی جو تھا آیا اور وہ پیٹی میں سے انگوٹھی نکال کے لے گیا اور ڈبیا وہاں رکھ گیا. ایک دن خامد نے آپ نے کہا کیا بھائی وہاں سے ذرا انگوٹھی تو لا میں دیکھ لوں. پیٹی کھولی، انگوٹھی کو دیکھا تو انگوٹھی تھی ہی نہیں. ڈبیا آپ کی بیوی نے پکڑ کے باہر پھینک دی. بھائی یہی ڈبیا تو اٹھا کے پیٹی میں رکھتی تھی، آج اٹھا کے باہر کیوں پھینک رہی ہے؟ کہنے لگی جو بیچ میں اصل چیز تھی وہ تو کوئی لے گیا ہے، خالی ڈبیا کو کیا رکھنا. تو اصل چیز تم بھی جانتے ہو، یہ انگریز کوئی نئی بات نہیں کہتا، اور یہ میرا دعوے سے میں عرض کرتا ہوں. میں نے پورے انگریزوں کو کہا ہے یہ یاد رکھو، تمہارے جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں وہ تمام کے تمام امام فخر الدین رازی کو پڑھ کر اور ہمارے علامہ اقبال کو پڑھ کر اور ہمارے قرآن کو پڑھ کر اور ہمارے محمد مصطفیٰ کو پڑھ کر پھر تمہارے اسکالر بنے ہیں. پتا یہ چلا کہ دنیا کا اسکالر وہی بنتا ہے جو محمد کا دیوانہ بنتا ہے. علم ملتا ہی ادھر سے ہے، کسی آدمی کو اور کہیں سے علم نہیں مل سکتا. یہ قرآن آپ لوگوں نے چھوڑ دیا، انگریزوں نے پڑھنا شروع کر دیا. رشیا کا مجھے بات یاد آ رہی ہے، وہ رشیا والا کہتا تھا، عبید اللہ سندھی صاحب دیوبندی، پہلے یہ سکھ تھے، دیوبندی ہو گئے بعد میں. یہ جب گئے تھے رشیا میں تو اس نے کہا تھا عبید اللہ صاحب یہ ہمارا رشیا کا دیکھو نظام. انہیں پڑھا تو کہنے لگا یہ تو تم نے قرآن میں سے چوری کیا، 10% قرآن میں سے لیا. اس نے کہا سن عبید اللہ صاحب، مولوی صاحب سنو، ہم نے 10% قرآن میں سے لیے ہیں اور وہ نتیجہ مرتب کریں گے جو تم پورا قرآن رکھ کے بھی حاصل نہیں کر سکے. تو یہ سارے لوگ اس میں سے چوری کر کے بتاتے رہتے ہیں. خیر میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ نظام الدین ولی کامل آپ کا جب انتقال ہوا دنیا سے، آپ کا جنازہ جا رہا ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی زبان سے سنیے. سبحان اللہ. آپ کا جب جنازہ جا رہا ہے، جنازے میں بڑے بڑے وزیر امراء شرفاء فضلاء علماء جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، سارے کا سارا دل بند پڑا ہے. جنازہ جا رہا ہے تو امیر خسرو یہ مرید ہے آپ کا، اب اس سے کب برداشت ہوتا ہے کہ میں پیر ایک لمحے کے لیے بھی میری نظروں سے جدا ہو جائے. ایسے جنازے کی جانب منہ کر کے کہنے لگے سیمی بدن حسن کے بادشاہ، یہ مجھے تنہا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ آپ جانتے نہیں کہ میں ایک لمحہ بھی آپ کے بنا گزار نہیں سکتا. امیر خسرو نے بال بکھیرے اور جنازے کے سامنے گر گئے دھڑم سے، اور جب گر گئے تو کہنے لگے او میرے پیر مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ تیرے بنا تو ایک پل بھی نہیں گزرے گا. تو مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں نظام الدین اولیاء نے کفن سے ہاتھ یوں باہر نکالا. میں اگر اپنی کتاب بولتا، اپنا مولوی بولتا تو تم اعتراض کرتے. یوں نکالے، چہرے سے کپڑا ہٹا کر یوں کر کے کہنے لگے امیر خسرو کی جانب کیوں لوگوں کے سامنے مذاق بنتا ہے، ہم مرے نہیں، آج ٹائم فکس تھا، مصطفیٰ سے ملنے جا رہے ہیں. اور اب اگر میں دوسری دلیل دینے لگا ہوں پھر غور سے سنیے، ذہنوں میں بٹھائیں. اللہ اکبر جل شانہ. بغداد کے اندر بغداد کے کسی گاؤں میں کسی نے خواب دیکھا کہ میں نے اپنے سر پر عرش اٹھایا ہوا ہے اور میں چل رہا ہوں
مولویوں سے جا کے پوچھنے لگا مولوی جی ذرا خواب کی تعبیر تو بتا دو، میں نے سر پہ عرش اٹھایا ہے، کوئی مولوی تعبیر نہ بتا سکا۔ ایک مولوی صاحب بولے جاؤ بغداد میں چلے جاؤ، جنید بغدادی تیری خواب کی تعبیر بتا ڈالیں گے۔ پینڈو سی بیچارہ ٹریا اتوں، جب چل کے آیا تو جنید بغدادی کا جنازہ جا رہا تھا۔ لوگوں سے پوچھنے لگا آج بغداد بند کیوں ہے؟ بغداد تو دنیا کا مرکز تھا، جیسے آج آپ کا دبئی ہے، ہر مال وہاں بکتا تھا، آج بغداد بند کیوں ہے؟ کہنے لگے تجھے نہیں پتا؟ اچھا ہوا جنید بغدادی سید الطائفہ کا جنازہ جا رہا ہے، بغداد کی تو کوئی دکان نہیں کھلی۔ جب نام سنا نا کہنے لگا او ہو ان سے تو خواب کی تعبیر پوچھنی تھی، تو یہ تو دنیا سے چلے گئے، اب کیسے پوچھوں؟ چلو کوئی بات نہیں ہے، ان کی بڑی مشہوری سنی تھی، تو چلو جنازہ تو کندھا تو دے لیں جنازے کو۔ اب کندھا دینے کے لیے یوں رش میں سے نکلتا ہوا آگے گیا، باری باری جب دیکھنا چاروں پاؤں کی طرف سے جب دل کے پاس آیا نا، دائیں طرف کے پائے میں آیا، تو جب اٹھایا نا پاؤں تو سوچنے لگا آج زندہ ہوتے نا تو پوچھتا کہ میں نے سر پہ عرش اٹھایا ہوا تھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو جنید بغدادی نے یوں منہ نیچے کر کے کہا یہی تو تعبیر ہے۔ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، آج تو نے میرا جنازہ اٹھایا، یہی تیری خواب کی تعبیر ہے۔ یہ ذکر کرنے والے مرتے نہیں ہوتے، اس لیے بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا۔ اب آپ کے ذکر میں ہی آدھا گھنٹہ گزر گیا، اب کیا کریں؟ حاجی نگر صاحب نے روحی ادھر موڑ دیا تھا تو بزرگ جدھر جائیں ہم بچے پیچھے پیچھے چلتے پڑتے ہیں۔ اب تھوڑی سی میرا سنیے تو اجازت چاہتا ہوں، آدھا گھنٹہ باقی ہے، آج میری نامی تقریر ہے، مسلسل میں کر رہا ہوں۔ میرے گلے کے لیے دعا کیجیے، ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کروا، میں کہتا ہوں کہ آپریشن نہیں کروانا، سرکار کے صدقے اللہ اس کو بس ذرا اتنا طاقتور بنا دے کہ میں مرتے دم تک جوانی جیسی تقریریں کرتا ہوں۔ سرکار کا نام لیتا ہوں، میں کون سا گانے گاتا ہوں، تو جب سرکار کا نام لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو سرکار کے ہی سب کی عرض کرتا ہوں، یا اللہ میرے گلے کو اور صحت کو سلامت رکھ، میں اسی طرح تیرے نبی کا ذکر جو کرتا رہوں اور قرآن پڑھتا رہوں۔ سنیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جب جانے لگے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ کیا۔ آپ کے صرف سن لیجئے گا، ڈیٹیل سے اگر سننا چاہیں، میری زیادہ تر ڈیٹیل سے تقریر جو ہے وہ حضرت پیر طریقت صوفی باصفاش کے حبیب خدا الحاج نظر صاحب کی مسجد میں ہے، 2.25 گھنٹے کی۔ اور میں نے بکس کے بارے میں بھی جو کل بھی بڑا کتابیں مانگی لوگوں نے، حاجی یعقوب صاحب کے ہاں محفل تھی، الحاج صاحب بھی جلوہ فرما تھے، جو ARY والے ہیں، وہاں بھی لوگوں نے کتابیں ماں کتاب کا بارے میں پوچھا۔ میں نے ملک صاحب سے بات کی ہے، ملک صاحب نے آج مجھے کہا ہے کہ لاہور میں تم کتابیں بچا دو تو ہم جو ہے وہ دبئی میں لے آئیں گے، تو ہم نے سے اگر کوئی کیسز یا بکس وہ پڑھنا چاہے تو الحاج صاحب کے فیضان مدینہ میں وہ مل جائیں گی، آپ ضرور پڑھیے گا اسے۔ خیر، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر کرنے لگے تو قرآن اس سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا آپ نے کہ یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہا گیا ہے، تو وہ بھی بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں، ہم ان جیسے ہی ہو گئے، ہم بالکل برابر ہیں، وہ بھی زمین پہ چلتے ہیں، ہم بھی زمین پہ چلتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، انہوں نے بھی شادیاں کی، ہم نے بھی شادیاں کی، تو بس سرکار کے بھی بچے ہوئے، ہمارے بھی بچے ہیں، تو ہم سرکار اور ہم ایک جیسے ہو گئے، وہ ابد اور ہم برابر ہیں، لیکن یہ فرق ہے کہ وہ نبی ہیں۔ تو سنیے، ایسے ابد کے لفظ سے نہ سوچ لو کہ وہ نبی ہم جیسے ہو گئے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں کبھی لوگوں کو کہ جن لوگوں کو سرکار کو اپنے برابر کہنے کی عادت ہے نا، سو عادت ان کی چلتی ہے۔ PIA میں بیٹھنے لگے نا تو اس کیپٹن کو ووٹ ڈالا، جو جہاز چلاتا اسے بولے، کہنے لگے بھائی کیپٹن تیرے میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ہم جیسے ہی ہے، تو بھی اور وہ بھی۔ اس کو غصہ آ گیا، کہنے لگا یار کیسی باتیں کرتے، داڑھی تم نے بڑی لمبی رکھی، اوپر سے تم نے ٹنٹ کروا ڈالی ہوئی ہے، اب تیرے اندر سے ڈھونڈ رہی ہے، عقل تیرے اندر ہے نہیں ہے، مجھے یہ بتا کہ تو اور میں کیسے ایک جیسا ہو گیا؟ میں جہاز چلانے والا ہوں، تو میرے پیچھے بیٹھنے والا ہے، تو پیسے دے کے بیٹھا ہے، میں پیسے لے کے بیٹھا ہوں، تو نے منزل پہ پہنچنا ہے، میں نے تجھے منزل پہ پہنچانا ہے، ہم دونوں ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ میں نے سرکار مدینہ سے عرض کی یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہم جیسے ہو؟ بولے ان بے وقوفوں کو کہہ دو تم اور میں کیسے ایک جیسے ہوئے؟ پھر کے بے شک زمین پہ ہیں، لیکن ہم تمہیں جنت میں لے جانے والے ہیں، تم جنت میں جانے والے ہو، ہم ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، اولو العزم بنا کر بھیجا، تمہیں نہیں۔ اور ایک بات میں عرض کر جاؤں آپ کو،
خدا کی قسم کسی نبی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میں نبی جیسا ہوں. کسی نبی. میں عرض کرنے لگا دنیا کی کم ترین چیز کون سی ہے؟ پتھر. کہتے ہیں کہ پتھر کے اندر نہ زندگی ہے نہ ہی پتھر کے اندر کوئی بولنے کی طاقت ہے نہ جان ہے. یہ سائنس کا اصول ہے. لیکن جب پتھر میرے نبی کے سامنے آتے ہیں تو وہ بھی بولنے لگ جاتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی کا اعزاز ہے نا. کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں بولے. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بچے بولتے ہی رہتے ہیں. لیکن تو ہم اپنے جیسا کبھی نہیں کہہ سکتے. سرکار اصل سے کم ترین چیز کیا؟ پتھر. پتھر میں کیا ہے؟ اس میں جان نہیں ہوتی، حرکت نہیں ہوتی، جسم ہوتا ہے. پتھر سے ایک اور چیز بڑھیا ہے حیوان، پودا. پودے میں جان ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے، لیکن وہ چل نہیں سکتا. حیوان میں اس سے ایک چیز افضل ہے، اس میں جسم ہے، جان ہے، حرکت ہے، شعور ہے، لیکن اس میں عقل نہیں ہے. انسان اس سے ایک درجہ افضل ہے. جسم ہے، جان ہے، حرکت ہے، شعور ہے، عقل ہے، لیکن کبھی نیکی کی طرف کبھی برائی کی طرف. انسان سے افضل ولی کامل ہے. جسم ہے، جان ہے، عقل ہے، شعور ہے، حرکت ہے، لیکن یہ خدا کی طرف رہتا ہے. ولی کامل سے درجہ بلند ہو گیا صحابی مصطفیٰ کا. صحابی میں جسم ہے، عقل ہے، شعور ہے، حرکت ہے، اور لیکن یہ دین کی طرف بھی ہے. لیکن ان کے اندر ایک خاصیت زیادہ ہے، انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اور صحابیوں سے افضل نبی ہے. اس میں جسم ہے، جان ہے، حرکت ہے، شعور ہے، عقل ہے، لیکن ان میں ایک درجہ زیادہ ہے کہ رب تعالیٰ ان پہ وحی کا نزول کرتا ہے. نبیوں سے افضل رسول ہیں. ان میں جسم ہے، جان ہے، حرکت ہے، شعور ہے، عقل ہے، وہی نازل ہوتی ہے. رب کی طرف دماغ ہے، لیکن ان میں ایک درجہ افضل ہے کہ وہ ایک کتاب اور شریعت لے کر آتے ہیں. وہ ایک کتاب اور شریعت لے کر آتے ہیں. رسولوں سے افضل اولو العزم ہے. جسم ہے، جان ہے، حرکت ہے، شعور ہے، وہی نازل ہوتی ہے. شریعت لے کر آئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ موجود ان کو ملے. اولو العزم رسولوں میں محمد مصطفیٰ افضل ہیں. جسم ہے، جان ہے، حرکت ہے، شعور ہے، عقل ہے، کتاب ہے، شریعت ہے، سب سے زیادہ موجود ہیں. لیکن ایک خاصیت ہے، انہوں نے رب کو دیکھا ہے. کیا کوئی پتھر کہہ سکتا ہے کہ میں پودے جیسا؟ نہیں. کیا کوئی پودا کہہ سکتا ہے کہ میں جانور جیسا؟ نہیں. کیا جانور کہہ سکتا ہے کہ میں انسان جیسا؟ نہیں. کیا انسان کہہ سکتا ہے کہ میں غوث جیسا؟ نہیں. کیا غوث کہہ سکتا ہے کہ میں تابی جیسا؟ نہیں. کیا تابی کہہ سکتا ہے کہ میں صحابی جیسا؟ نہیں. کیا صحابی کہہ سکتا ہے کہ میں نبی جیسا؟ نہیں. کیا نبی کہہ سکتا ہے کہ میں رسول جیسا؟ نہیں. کیا رسول کہہ سکتے ہیں کہ میں اولو العزم جیسا؟ نہیں. کیا اولو العزم کہہ سکتے ہیں کہ ہم محمد جیسے؟ نہیں. تو جب نبی محمد جیسے نہیں تو مولوی نبی جیسا کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے انہیں اولو العزم رسول بنا کر بھیجا اور سید الانبیاء بنا کر بھیجا ہے. تو ابد سے کبھی غلطی نہیں کھانا کہ وہ ہم جیسے ہیں. ہم جیسے نہیں، ہم سے افضل ہیں، کہیں افضل ہیں. لوگوں نے کہا جی وہ کھاتے ہیں. میں نے کہا کتنا کھاتے ہیں؟ ابھی بولے نہیں. اگر بولتے تو اپنا بانڈا پھوٹنا تھا. حضور نے پوری زندگی میں، سن لو آج نکتہ دیتے جا رہا ہوں. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، جناب اسے چھوڑ دیجئے. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضور نے زندگی میں اناج کتنا کھایا ہے، جو جسے آپ گندم کہتے ہیں، اناج کتنا کھایا ہے؟ اس ولی کامل نے کہا کہ 1 من 40 سیر پوری زندگی میں کھایا ہے. سبحان اللہ. سرکار نے اپنی ظاہری زندگی میں اناج کی بات کر رہا ہوں، اناج 1 من 40 سیر کھایا. اور جو نبی ملا نبی کی مثل بنتا ہے وہ 1 مہینے میں کھا جاتا ہے. اتنا نبی نے پوری زندگی میں 1 من 40 سیر بقول اس ولی کامل کے کھایا. اور میں مانتا ہوں، کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ کئی دن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو چولہا تو تبھی جلے گا نا جب روٹی پکانی ہوگی. تو سرکار نے اناج بہت کم کھایا. مولوی 1 مہینے میں کھاتا ہے، سرکار نے پوری زندگی میں اتنا کھایا. لیکن پھر بھی تم میرے نبی کی جیسے نہیں ہو سکتے. میں سنیے جملہ سنیے. میرے سرکار نے روزے رکھے 3 مہینے، 3 مہینے تک میرے نبی نے کچھ نہیں کھایا. صحابہ کرام نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے. رنگ ان کے پیلے پڑ گئے. آپ نے پوچھا تمہارے رنگ کیوں بدل گئے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی طرح مسلسل روزے رکھنے لگے. میرے نبی کا جملہ سننا، اگر صحابیوں کو ماننے والے ہو تو یہ ہمارا عقیدہ بنے گا. صحابیوں سے میرے نبی نے کہا ایو تم مثلی، سبحان اللہ، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تم میں سے میری مثل کوئی نہیں. مجھے تو رب کھلاتا اور
پلاتا ہے تم وصل کے روزے نہ رکھا کرو. تو یہاں جوڑ کے رکھ کروں، جب صحابی نبی کی مثل نہیں بن سکتا تو وہابی نبی کی مثل کیسے بن جاتی ہے؟ صحابی نبی کی. اور پھر لیکن جب میں نے قرآن پڑھا، اب قرآن پہ ہم پھنس گئے، کہنے لگے قرآن سے نبی نے خود کہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اب اگر صرف مولوی ہوتے تو خدا کی قسم اس کی وہ تشریف بیان کرتا کہ علماء میرا ماتھا چومتے اور مجھے داد دیتے، لیکن بڑی مشکل اور تب تقریر ہو جائے گی. میں صرف آپ کی سمجھ کے مطابق کرتا ہوں. نبی سے کہا ہے نبی تو کہہ کہ میں تم جیسا بشر ہوں، بشر نہیں تم جیسا. اس جملے پہ غور ہو. ایک لفظ ہے کہ میں بشر ہوں، ایک لفظ ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. جیسے میں اور چیز میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ اینک ہے، اگر اس کی میں تصویر بنا دوں تو یہ اینک جیسی ہوگی. یہ تصویر اینک جیسی ہوگی. یہ اصل ہے، یہ جیسی ہے. تو پتا چلا اصل میں اور جیسی میں پوری مطابقت نہیں ہوتی. یہ سمجھیے گا. تو نبی کیا کہتا ہے میں تم جیسا بشر ہوں. پتا چلا نبی میں اور ہم میں پوری مطابقت نہیں ہے. یہ کوئی گفتگو اور تھی لیکن نہیں، آپ نہیں سمجھے. بات فلسفے میں چلی گئی. جو آپ سمجھیں گے وہ میں سمجھاتا ہوں، اور انشاءاللہ زندگی میں یاد رکھیں گے کہ مختار شاہ آیا تھا اور ہمیں موٹی دے گیا. سنیے، رب خود نہیں کہتا کہ محمد تمہارے جیسا بشر ہے، نہیں کہتا نبی تو کہہ میں تم جیسا. تو نہیں کہتا تو کہہ. تم نبی سے کیوں کہلوایا؟ تو میں اگر دلیل نہ دے پاؤں تو میرے آنے کا فائدہ نہیں، اور دلیل سنو گے تو خدا کی قسم وجد آئے گا. سنیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مقام ثنا سے لو. مولا علی شیر خدا کو کہیں کام دے بھیجا، توڑ دو پہلے نبی کا کام کرو پھر خدا کی نماز پڑھو. علماء بیٹھے غلط کر رہا ہوں تو سر میرا کرم کر دو کہ خدا کہتا ہے کہ جب نبی تمہیں بلائے اب نماز چھوڑو، پہلے نبی کا کام کرو. جب نبی کا کام کر کے آؤ تو جدھر سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دو. یا اللہ، ہم تو بازار میں پھرتے رہے، ہم تو بازار میں گئے، جواب آیا وہ بازار میں تم نہیں گئے، میرے محمد نے بھیجا تھا. تو جدھر وہ بھیج دے وہ عبادت میں شامل ہوتا ہے. مولا علی کو کام پہ بھیجا، کام پہ بھیجا تو مولا علی جب واپس لوٹے تو کہا مولا علی گود کرو، ہم سونا چاہتے ہیں. یہ سونے کا ٹائم ہے یا رسول اللہ. عصر کے بعد تو سوتا ہی کوئی نہیں، آپ تو رات کو بھی نہیں سوتے، آج جن کو کیوں سو رہے ہیں؟ تو حضور سوئے نہیں، دیکھنا چاہتے تھے علی کرتا کیا ہے. ابھی اسٹاپ رکھو، پیچھے چلو. 17 سال کا جوان، باپ دنیا سے چلا گیا، چچا نے گھر سے نکال دیا، گھر سے نکالا، بتوں کو توڑا، نمرود نے پکڑا، دربار میں بلایا، بیچ میں چھوڑتا جا رہا ہوں، دربار میں بلایا مجھے سجدہ کرو، کہنے لگے نہیں کروں گا. بولا کس کو کرتے ہو؟ کہا رب کو کرتا ہوں. کہنے لگا تیرا رب کون ہے؟ تو 17 سال کے دنیا کے سب سے بڑے انقلابی نے جواب دیا. کہنے لگے رب جلا کی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. جس کو کہہ رہے ہیں وہ کون ہے؟ نمرود ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 17 سال. تو 17 سال میں اس نے کیا انقلاب برپا کیا اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپیریزن خود کر لیجئے گا. کہنے لگے تجھے سجدہ نہیں کروں گا، سجدہ رب کو کرتا ہوں. تیرا رب کون ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا. کہنے لگا بولا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. آپ نے کہا وہ کیسے؟ بولا کرو گا جی. ہاں کسی کو پھانسی پہ چڑھانا ہے؟ ہاں جی. اس کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا. ابھی راستے میں ایک آدمی سبزی لے کے جا رہا تھا، بولا ادھر آؤ، کدھر جا رہے ہو؟ گھر سبزی نہیں جا رہا ہوں. دونوں جی اس کو پھانسی پہ چڑھا دو. ابراہیم علیہ السلام سے کہا دیکھا جس کو پھانسی پہ چڑھانا تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا، اور جو زندہ تھا اس کو میں نے مار دیا. آپ چپ کر گیا. نے کہا بے وقوف، سمجھے ہی نہیں کہ زندگی اور موت کس کو کہتے ہیں. آپ نے دلیل بدلی، اور یہ جیسی عقل ہو ویسی دلیل بدلی، اور یہ دلیل میرے کو انما انا بشرکم مثلکم کے پس منظر میں سنیے گا اور انشاءاللہ وجد آئے گا. دلیل دینے لگے، نمرود سے کہنے لگے فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فآتی بہا من المغرب. میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے نکال دے. ایک دم اس کی بھوک نکل گئی. ابھی بولا کہ کدھر مغرب سے سورج نکالوں. تو ابراہیم علیہ السلام 24,000 نبیوں کے باپ کی قرآن میں دلیل موجود ہے کہ جو مغرب سے سورج نکالے وہ رب. میں اگر غلط بولوں تو مجھے ادھر سے پکڑ لینا، اگر صحیح بولوں تو پھر ذہن میں بٹھا لینا.
40-24,000 نبیوں کے بعد کی قرآن میں دلیل موجود ہے کہ جو مغرب سے سورج نکالے وہ رب. اب چلیے پھر مولا علی جب سوئے سورج غروب ہو گیا. سورج غروب ہو گیا, مولا علی رو پڑے. حضور سوئے جب گود میں سر رکھ کے مولا علی روئے, آنکھوں سے آنسو نکلے تو نبی کے چہرے پہ گرے. سرکار سوئے تو نہیں نہ ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے علی کرتا کیا ہے. سبحان اللہ. کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ نماز چلی گئی. چلو اٹھ کے پڑھ لو. یا رسول اللہ قضا ہو گئی ہے. فرمان لگے چلو پڑھ لو. اب حضور اگر چاہتے تو خصوصی پرمیشن دیتے, اس غروب میں ادا پڑھواتے, لیکن کہا یا رسول اللہ مقتدی ہو تیرا, چاہنے والا ہو تیرا, دماد ہو تیرا, مقتدی ہو تیرا, کلمہ پڑھنے والا ہو تیرا, سید الانبیاء موجود ہو تو نماز میں قضا پڑھوں, سورج واپس پلٹا. نبی نے مقام ثنا میں, مدارج نبوت مقام ثنا سے روڑنے کے بعد سورج کو انگلی کے اشارے سے مغرب سے چڑھایا کہ نہ چڑھایا؟ سورج کو ادھر کھڑا کیا اور علی سے کہا علی تو نماز پڑھ. مولا علی نماز پڑھنے لگے. میں نے سورج سے پوچھا سورج آج 5:45 بجے نیچے جائے گا یا 5:30 بجے جائے گا؟ آج تیرا ٹائم 6 بجے کا یا 6:10 کا ہے؟ تو کہنے لگا سنو, آگے جب مہینے غروب ہونا ہوتا تھا, مغرب کی نماز جب پڑھنی ہوتی تھی تو ابو بکر صدیق مجھے دیکھتے تھے, حضرت عمر مجھے دیکھتے تھے, مولا علی مجھے دیکھتے تھے, حضرت عثمان مجھے دیکھتے تھے, بلال حبشی مجھے دیکھتے تھے, صہیب رومی مجھے دیکھتے تھے, سلیمان فارسی مجھے دیکھتے تھے. آج مجھ سے نہ پوچھو کہ مہینے غروب کب ہونا ہے, آج علی سے پوچھو تیری نماز تو پوری ہوگی. آج علی سے پوچھو کہ آپ کی نماز کب مکمل ہوگی. آج میرے پہ ٹائم نہیں ہوگا, آج علی کی نماز کے اختتام پہ ٹائم ہوگا. تو سورج غروب ہوا. اب میں دبئی میں رہنے والوں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں, نبی نے مغرب سے سورج نکالا کہ نہیں؟ تو 24,000 نبیوں کے باپ نے کیا کہا تھا, جو مغرب سے نکالے وہ خدا. تو نبی نے نکال کے دکھایا کہ نہیں؟ اب اگر خدا نہ کہلواتا تو خدا کی قسم غضب ہو جاتا. تو جب سورج نکلوایا تو رب نے کہا محبوب یہ کیا کیا؟ اور سورج بھی تو نے نکالا ہے تو تو ہی کہہ دے کل انما انا بشر مثلکم, خدا نہ سمجھ لینا میں تم جیسے ہی ہوں. سمجھے؟ اور اگر بجٹ نہیں آیا تو میں تقریر بند کر دیتا ہوں. یعنی سورج بھی تو نے نکلوایا ہے. اور اب تو کہ میں نہیں کہتا, میں تو کہوں گا تو سراج منیر ہے. میں تو کہوں گا کہ تو سراج منیر ہے. میں تو کہوں گا کہ کچا من اللہ نور تو نور ہے. میں تو کہوں گا کہ تو سید الانبیاء ہے. میں تمہیں ان جیسا نہیں کہوں گا. سورج تم نے نکلوایا, اپنی زبان سے کہہ دے کہ تجھے خدا نہ کہہ دیں. سبحان اللہ. سنیے, اگر یہ جواب پسند نہیں آیا تو دوسروں کو دینا چاہتا ہوں جواب, جنہیں یہ پسند نہیں آیا. کیونکہ یہ جب کبھی حدیث بیان کی جائے تو بیچ میں پوچھتے ہیں کہ کمزور ہے راوی کمزور ہے, راوی کھاتا پیتا کم تھا, کمزور ہے. اب ظاہر ہے راوی جو ہے وہ اپنے پلے سے کھاتا تھا, نبی کے صدقے سے حلال کھاتے تھے, کمزوری ہوں گے. ابھی موٹا راوی کہاں سے لائیں گے کہ وہ بریال تو وہ کھاتے نہیں تھے, ایسا راوی کہاں سے لائیں ہم. لیکن سنیے, حضور کی شان کی ساری حدیثوں کے راوی کمزور, اور حضور کی گستاخی میں حدیث کی سارے راوی طاقتور ہو جاتے ہیں. عجیب سا مسئلہ ہے. خیر, دوسروں کے لیے مسئلہ سن لیجئے. میرے نبی نے صحابی سے کہا ایوکم مثلی, تم میں سے میری مثل کون ہے. آج ایک مسئلہ بھی سن جاؤ میری تقریر میں. یہ جو بیٹھ کے آپ نفل پڑھتے ہیں نماز میں, اس کا ثواب ادا ہو جاتا ہے. یہ آج سے یاد رکھ لیجئے, یہ مسئلہ ہے. حضور نے فرمایا نفل بیٹھ کے تندرست اگر پڑے گا تو ثواب ادا ہوگا. مشکات شریف میں ملے گا آپ کو نفل کے باب میں. حضور نے فرمایا کہ جو بیٹھ کے نفل پڑھے تندرستی, ایک تو تھا نا بندہ تھک جاؤں, ایک بندے نے 100 نفل پڑھے نے, انہوں دوجا 100 شروع کرنا ظاہر تھک گیا ہو تو بیٹھ کے پڑھ لے گا. تھی ہوں ہی آئے ہو تو 4 رکعتاں پڑھ گئی, تھک گئے ہو تو تھلے بہ جاندے ہو. اچھا, سرکار نے فرمایا کہ جو تندرست بیٹھ کے نفل پڑھے اس کا ثواب آدھا. ایک دن حضرت عمر مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضور بیٹھ کے پڑھ رہے تھے نفل. سبحان اللہ. اگر یہ مشکات میں حدیث نہ ہو تو مختار کا ہاتھ کاٹ دیے, جو سچ چور کی میری. کہنے لگے یا رسول اللہ, ابھی تو آپ نے کہا تھا جو بیٹھ کے نفل پڑھے اس کا ثواب آدھا, تو آپ بیٹھ کے پڑھے. فرمان لگے ایوکم مثلی, تم میں سے میری مثل کون ہے. حدیث سن لی. اب میری عرض سنو, صحابیوں سے کہا تم میں سے میری مثل کون ہے. اور جب ابو جہل آیا, اتبا آیا, شیبہ آیا, کافر آئے تو کہا کل انما انا بشر مثلکم, ان سے کہہ دو میں تم جیسا ہوں. اگر نبی سمجھ کے میری بات نہیں مانتے تو اپنے جیسا سمجھ کر میری بات سن لو. سبحان اللہ. صحابیوں سے کیا کہا, میں تم جیسا نہیں ہوں. کافروں سے کیا کہا, میں تم جیسا ہوں.
اب جس نے جو سنا ہے وہ وہی کہے گا نا. اب جس نے جو سنا ہے وہ وہی کہے گا. صحابی نے سنا کہ نبی ہم جیسا نہیں ہے, اس نے کہا نبی ہم جیسا نہیں ہے. کافر نے سنا کہ نبی ہم جیسا ہے, اس نے کہہ دیا نبی ہم جیسا ہے. اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, جس نے جو سنا ہے وہ وہی کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. تو ابد سے یہ نہیں سوچنا کہ وہ ہم جیسا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پہ ہمیں ایک بات معراج کے اندر بتاتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات بیت المقدس کی طرف جانے لگا, مرائے تو بے قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ. میں جب موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا, موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے. سبحان اللہ. سرکار نے یہ کیوں بتایا کہ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے؟ اس لیے ایسا نہ بولنا کہ ہم بھی جب دنیا سے جائیں تو ہم مر گئے. نہیں, جیسے موسیٰ پڑھ رہے ہیں ویسے ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں دلیل دوں, سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی ہیں. جب یزید نے حملہ کروایا تھا نا, ابھی بولتے ہیں کہ یزید امیر المومنین ہے. پاکستان میں ایک آدمی بولا اپنے بیٹے کا نام یزید رکھو. میں نے کہا ٹھیک ہے رکھو, یزید رکھو, شمون رکھو, فرعون رکھو, قارون رکھو. ہم اپنے بیٹوں کے نام حسین رکھیں گے, علی رکھیں گے, محمد رکھیں گے. قیامت کے دن پتہ چل گیا یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے. وہ رکھتے چلو, اجازت ہے نام رکھنے میں. اپنے بیٹے کا نام شیطان رکھ دو, ہمیں کوئی اپلیکیشن ہے, کوئی اعتراض ہے نہیں لگائیں گے کوئی. جو مرضی نام رکھو, اجازت ہے تمہیں. گنڈا سنگھ رکھ دو, گنڈا سنگھ رکھ دو, رام لال رکھ دو, رادا کشن رکھ دو, جو مرضی رکھ دو, اجازت ہے تمہیں. لیکن ہم نے تو وہی رکھنے ہیں جو مصطفیٰ نے فرمائے. اور نہ وہی رکھتا جی اپنے پترا دے جہد نال پیار ہوئے. اے نہیں ہو سکتا کہ دشمنوں کے نام سے نہ رکھ لے نا, سجنا کے ناموں سے نہ رکھی دینے. عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں, سرکار جب قبر کے قریب سے گزرے تو جب یزید نے مکے میں حملہ کروایا, مدینہ شریف میں حملہ ہوا تو صحابی چڑ چڑ کے مارے گئے. آپ تاریخ پڑھ لیجیے گا, واقعہ ہررا کو پڑھیے گا. یہ یزید نے کیا کیا کر ستانی کی, میں کبھی اگر محرم میں آیا تو بتلاؤں گا. ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, میں 10 منٹ میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. یزید نے جب تو سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ بن کے سرکار کی قبر پہ 3 دن اور 3 راتیں بیٹھے رہے. یزید کی فوج آئی کہ پکڑ کے اسے مارے, تو کسی نے کہا یہ تو دیوانہ ہے, اسے مت مارو. تو سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا سرکار 3 دن تک نمازیں کیسے پڑھتے رہے ہو؟ کہنے لگے باجماعت. انہوں نے کہا مسجد نبوی کا تو گیٹ بند تھا, باجماعت کدھر سے؟ آپ تو نبینا ہیں, سورج کیسے نظر آتا تھا؟ تو رب ذوالجلال کی قسم, اگر تاریخ کا جھوٹا حوالہ دوں تو مختار کا سر قلم کر دینا, اگر سچا دوں تو تم پہ لازم ہے کہ تسلیم کر لو. سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ میں 3 دن اور 3 راتیں سرکار کی قبر پہ رہا. جب اذان کا وقت ہوتا تھا سرکار کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی. اب یہ انڈیپینڈنٹ ٹاپک ہے, ابھی مختار کیا بیان کرے 1 گھنٹے کے اندر. اور یہ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ قبروں والے مر نہیں جاتے, زندہ ہوتے ہیں. اور قبریں کبھی شرک کا گڑھ نہیں ہوتی. اگر قبر پہ جانے والا مشرک ہوتا میرا نبی وایا بدل لیتا. سبحان اللہ. وایا نہ ادھر نہیں جانا, وہاں قبر ہے موسیٰ کی. نہیں, سرکار چیچا گئے ہیں, جو پنجابی میں جانا نا, جان کے کولوں دی لنگے نے. پتا لگے کہ سید الانبیاء بتا رہا ہے کہ میں تمہارا نبی ہو کر قبروں کا احترام کرتا ہوں, تو تم امتی ہو کے دین کا احترام کرنا. خدا کی قسم, ہمارا عقیدہ تو بس کیا کریں, پیسے کوئی نہیں ساڈے کو. جی ابھی امیر ہوتے نا تو پھر ترلے مچتے چلے لگے جاتے. لیکن کوئی گل نہیں انشاءاللہ. ایک گل یاد رکھنا, میں ایک بندے نو آخیا, میں بڑا رو کے آخیا, میں کہا یار کاش کے ساڈے مسلک کو بھی پیسے ہوتے تو میں تکدا کیویں نہیں پھیلدا. کہنے لگا مختار شاہ کا جملہ نہ آخی, آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک سچے جدوں بھی آن گے غریب ہون گے. اور میں خدا کی قسم چوک کے کہنا, میں پوری تاریخ پڑھ کے رکھ دیتی ہے, سچے جدوں بھی آئے نے غریب ہی ہوئے, اور جدوں بھی قارون آیا ہے اس کر کے فکر کرنے کی لوڑ نہیں. تمہیں غیبی امداد ہوے گی, رب طاقت دے گا, کوئی شاید. لیکن بس یہ ہے خلوص نیت, یہ گل یاد رکھنا, خلوص نیت نہ ٹرتے رہنا. میں ماں نال بڑا خوش ہونا. دیکھو کنا مجمع ہے, حالانکہ پتہ ہے نہ سویرے کام کرنا, دیہڑی تھکے نے. یہ نہیں کہ پاکستان ہے اتنے تو جہاں بندہ جانا ہے ڈیوٹی تے, لو جی اج میری بیبے بیمار ہے تو میں ذرا چلا وا,
سویرے بڑھے گا اتوں باہر نکل جائے گا. جی سکول ماسٹر ہے تو ہاتھ لا کے ٹر جائے گا. اتنے عربی کم لین گے چنگے طریقے نہ ڈٹ کے, لیکن سخت کام کے باوجود بھی آج تم نبی کا ذکر سننے آئے ہو. میں رب سے گر گرا کے دعا کرتا ہوں, بارے الہ یہ پردیش میں آ کر تیرے نبی کو نہیں بھولے, تو بھی ان کو نہ بھولنا. ان پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمانا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب سے گزرے, بیت المقدس میں آپ گئے. آخری دلیل دے کے اجازت چاہتا ہوں, کہاں پورا معراج بیان کروں گا. مجھے تو حاجی نڈر صاحب کی مسجد میں 2.25 گھنٹے لگے, حالانکہ میرا ریکارڈ ہے. میں جہاں بھی گیا ہوں بڑی لمبی تقریر کرو تو 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہوں, مجھ سے زیادہ تقریر ہوتی نہیں. یہ ان کی نظر کرم ہے, نظر عنایت اور سرکار کا فضل کہ میں وہاں اتنی تقریر کر چکا. آپ لوگ مختلف کیسٹس لے کے, اور میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بھی تقریر کی ہے وہ مختلف کی, تاکہ آپ لوگ اگر ساری کیسٹ سنیں تو ایسا نہ ہو کہ یکسانیت کا شکار ہو جائیں. انشاءاللہ آپ کو بہت سے موتی دے کے میں جا رہا ہوں, سب سنیں گے, محظوظ ہوں گے آپ. آخری بات اور اجازت چاہتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے, بیت المقدس میں سارے نبیوں نے کھڑے ہو کر میرے نبی کا احترام کیا, میرے نبی کا استقبال کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کرا دیا. جب مصلی امامت پہ کھڑا کرایا, یہاں میں ایک جملہ رد کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. مصلی امامت پہ نبی کو کس نے کھڑا کیا؟ جبرائیل نے. ہاتھ پکڑ کے کہا سرکار یہاں کھڑے رہیے, اور کسی نبی کی جسارت نہیں ہوئی کہ نبی کو کہے کہ آپ پیچھے آ جائیں. تو یہاں ایک نقطہ رد کرنا چاہتا ہوں ایک زاویے سے. جس کو جبرائیل مصلی پہ کھڑا کرے اسے تو کوئی نہیں ہٹا سکتا, تو ابو بکر کو تو محمد نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے. بس یہ وہ سمجھ گئے کہ جن کو پوری ہسٹری یاد ہے. میں اتنا ہی ٹچ دے سکتا ہوں, زیادہ نہیں میں دے سکتا, ٹائم کم ہے. اچھا, مصلی امامت پہ کھڑا کیا تو اذان دی جبرائیل علیہ السلام نے. سرکار کو یہ اذان بھی آتی, اس دن چپ رہے, یہ الگ بات ہے. نماز آپ نے پڑھائی, سارے انبیاء نے پڑھی. اور یہاں ایک نقطہ عرض کر جاؤں, کہتے ہیں کہ انبیاء کی نمازوں کا طریقے مختلف ہیں. آدم علیہ السلام کی شریعت کی نماز اور ہے, نوح کی شریعت کی نماز اور ہے, موسیٰ کی شریعت کی نماز اور ہے, عیسیٰ کی شریعت کی نماز اور ہے. سب کی نمازیں جدا جدا ہیں. لیکن خدا کی قسم جب میرے نبی کے پیچھے آئے, سب نبیوں نے اپنی شریعت چھوڑ دی, ویسے نماز پڑھی جیسے تم پڑھتے ہو. اعزاز کی بات ہے نا, ویسے نماز. تو پتا چلا کہ اب شریعت محمدی نافذ ہوگی اور کوئی شریعت نہیں چل سکتی. معراج کی رات ساری شریعتیں کینسل. اب اگر کوئی شریعت چلے گی تو شریعت محمدی. اس لیے میں نے نواز شریف سے کہا تھا, تب تقریر کرتے ہو نفاذ شریعت کا الفاظ میں نے کروائی. میں نے کہا شریعت بل نہیں, شریعت دل چاہیے, اور شریعت کبھی بلوں میں نہیں آتی, شریعت دل سے آتی ہے. اور شریعت عام نہیں چاہیے, شریعت محمدی چاہیے, محمد مصطفیٰ. اور وہ بھی شریعت جو ہے خود پہ لاگو کرو, اپنے آپ پہ. کوئی گورنمنٹ تم سے اسلام جو ہے وہ تمہارے اوپر لاگو نہیں کر سکتی جب تک تم اپنی زندگیوں پہ خود اسلام کو نافذ نہیں کرو گے. یہ بات ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سارے نبیوں سے آپ نے ملاقات کی. اور یہاں آخری بات سنیے تو دیٹ از دی اینڈ آف دی لیکچر. سارے نبی اپنی قبریں چھوڑ کر آئے. سارے نبی, کوئی کسی جگہ پہ, کوئی کسی جگہ پہ, کوئی کسی جگہ پہ, کوئی کسی جگہ پہ. تو سب تو بڑے نبی عرب میں آئے نے. پاکستان کو گھٹ ایک ہی ادا نبی گیا ہونا, وہ بھی تاریخ میں شکو شبئی گیا کہ نہیں گیا. ہندوستان میں بھی گھٹ ہی کو نبی گیا, پر سب تو پکے مسلمان پاکستان تے ہندوستان. رب نے بہتے نبی بھی ادھر ہی بھیجنے. رب نو پتا سی انہوں نے پھر بھی سوترنا نہیں ہے, انہیں انجی کا انجی رہ جانا. سارے نبی اتنے انہیں لا دیتے ہیں, جاؤ عرب, جاؤ عرب, جاؤ عرب, جاؤ مصر, جاؤ عرب, ادھر ہی بھیجے. انہیں پتا تھا پاکستان والے سن کر ہی مان لیں گے, وہ سن کر ہی مان لیں گے. ادھر بھیجو, بڑے پختہ دل والے ہیں, اگر سال گزرا تو بدل جائیں گے یہ. خیر عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں آپ سے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس میں تھے تو سارے انبیاء وہاں پہنچے. اب میرا آخری نقطہ, سارے نبی پہنچے 27 تاریخ کو رجب کے مہینے بعد از نماز عشاء فلسطین کے شہر بیت المقدس میں. وہاں 27 تاریخ کو پہنچے. لوگوں نے کہا انبیاء کو اپنی قبروں میں خبر نہیں ہوتی, نبی مرنے کے بعد مر جاتا ہے, نبیوں کو کچھ پتا نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن معراج کے واقعے نے بتا دیا, اہل سنت و جماعت والو تمہارا عقیدہ سچا ہے. نبی اپنی قبروں میں جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اسی لیے آج آپ لوگوں کو پتا تھا, پیر طریقت صوفی باصفا شکے حبیب خدا حاج نظر صاحب, ان کی زیر سرپرستی ہمارے یہ جو یہاں کے امام صاحب ہیں نیازی صاحب, نعمت اللہ نیازی صاحب ہیں, پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی مسجد کے اندر بعد از نماز عشاء یہاں سوموار کے
بعد از نماز عشاء یہاں جلسہ ہوگا، تبھی آپ لوگ اپنا کام چھوڑ کر یہاں تشریف لے آئے۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ بھئی آج اس مسجد میں جلسہ ہے اور فلاں ٹائم میں ہے، فلاں مولوی صاحب تقریر کریں گے، آپ لوگ زندہ ہیں اور اپنے گھروں سے آپ نے کوئی نہیں آنا تھا، کیوں؟ آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا۔ لیکن معراج کی رات 27 تاریخ کو بعد از نماز عشاء فلسطین میں بیت المقدس کے اندر سارے انبیاء اپنی قبریں چھوڑ کر آئے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کو اپنی قبروں میں پتہ تھا، سبحان اللہ، اور جگہ کا بھی پتا تھا، تاریخ کا بھی پتا تھا، ٹائم کا بھی پتا تھا، اور مقرر کا بھی پتا تھا، اور واقعے کا بھی پتا تھا۔ پتا چلا کہ ایک نبی اپنی قبروں میں علم قطعی رکھتے ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم لوگوں کی مدد کی، موسیٰ علیہ السلام نے تمہاری نمازیں کم کروائیں۔ جے موسیٰ علیہ السلام قبر والے نہ اتنے جاندے تے تسی تھلو بھیج لیندے اپنے شیخ نو، جہاں حضرت نمازاں گھٹ کرا لیا، شیخ کی ضرورت نہیں تھی، اسمان ٹپ جاندہ اتنے ٹر جاندہ۔ کبھی تمہارا رباب یہ تمہارا بڑا کبھی اوپر نہ پہنچ پاتا، نہ تمہارے پاکستان کا کوئی وزیر یا جنرل پہنچ پاتا۔ اگر تمہاری نمازیں کم کروائی ہیں تو تم لوگ جنہیں کہتے ہو قبروں والے کسی کی مدد نہیں کر سکتے، موسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں پہ جا کر تمہاری 45 نمازیں کم کروائی ہیں۔ اگر موسیٰ زمین سے جا کے آسمانوں پہ تمہاری مدد کر سکتا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے ہمارا نبی مدینے سے دبئی میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے دبئی زیادہ دور نہیں، 7واں آسمان زیادہ دور ہے۔ تو اگر نبی قبروں سے اٹھ کر تمہاری 45 نمازیں کم کروا سکتے ہیں تو ان کا امام تمہاری مصیبت بھی کم کروا سکتا ہے۔ جہاں بندہ کبھی نبی کچھ نہیں کر سکتے وہ لڑیا نہ کرو، ذرا وہ سجے موڈے پہ ہاتھ دھریا کرو تو دبا دیا کرو۔ جناب ایک بات تو بتاؤ، آپ کی نمازیں تو 50 تھیں، یہ 5 کیسے رہ گئیں؟ پھٹ بولے گا یہ موسیٰ نے کم کروائی ہیں۔ موسیٰ کہاں تھے؟ قبر میں رہتے تھے، کہاں گئے؟ 7ویں آسمان پہ۔ تو بڑے تعجب کی بات ہے یار، موسیٰ نے کم کروائی ہیں تو اگر تم وسیلے کے منکر ہو، نبیوں سے مدد نہیں لینی تو پیو دے پتر ہو تو 50 پوریاں پڑھیا کرو، پوریاں 50، 5 پڑھتے نہیں 50 پڑھنا۔ پھر پتہ کی ہونا؟ دے اذان دے تکبیر دے نماز، دے اذان دے تکبیر دے نماز، دے اذان دے تکبیر دے نماز۔ ادھا گھنٹہ ایک نماز سے لگتا ہے، 50 نمازاں نے 24 گھنٹے نے، پھر گھنٹے کی لوڑ پی جانی، نمازاں پیچھے بچ جانیاں۔ ہوں دسو اسی 1 گھنٹہ کتوں لیا کے دیں گے پھر انہوں نے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے ہم پہ احسان کیا، وہاں جا کر انہوں نے مدد کی، سفارش کی، نمازیں کم ہوئی۔ تو مہربانی میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو یہ سرکار کو معراج میں نماز ملی، میرے آخری جملے ہیں، سرکار کو معراج میں نماز ملی، اور اپنا اعزاز دیکھو تمہیں نماز میں معراج ملتی ہے۔ سرکار کو معراج میں نماز ملی اور آپ کو نماز میں معراج ملتی ہے۔ اور آخری نقطہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو بستر پہ سوئے اور سوتے سوتے اوپر پھر کے واپس آ گئے، ان کے لیے ایک جملہ عرض ہے، ویسے تو بڑے دلائل ہیں، میری تقریر سے آپ سن لیجئے گا۔ یہ دلیل دینا چاہتا ہوں، سرکار نے فرمایا صلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو آپ لوگ جب بھی اپنی معراج کرتے ہیں تو جاگتے ہوئے کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں کہ اللہ دے بندے ہو تسی بھی اپنی معراج کرو تو جاگتے ہوئے کرو تو نبی دی ستیں کروا دیں گے۔ بات ہے، سرکار کو بھی معراج جاگتے ہوئے ہوئی اور اس معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ملی۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کو ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نماز بھی کیا ہے؟ یہ بھی ذکر ہے، ذکر سے بات چلی تھی، ذکر پہ ختم ہو گئی۔ خدا اس ذکر کو اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے، نماز بھی ذکر ہے۔ تو بس وہی زندہ رہتے ہیں جو خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔